الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. معزز علماء کرام، میرے پنجاب کے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، آپ کی اس مسجد میں یہ میری دوسری حاضری ہے۔ البتہ اس صبح کی نشست میں یہ میری پہلی حاضری ہے۔ صبح کے وقت میں ماشاءاللہ مسجد میں اتنی رونق دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اس طرح جمع ہونا، دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے تشریف لانا، بیٹھنا، وقت دینا، نیند خراب کر کے یہاں آ کر کے بیٹھنا، اپنی جناب میں قبول و مقبول فرمائے۔ اور یہاں حاضری کے سبب آپ کے جو کام رک گئے ہیں کہ آپ گھر پہ ہوتے تو شاید وہ کام کرتے، اللہ سے دعا ہے آپ کے سارے رکے کام اس حاضری کی وجہ سے اپنے فضل سے آپ کے پورے کرا دیں۔ قرآن مجید کی دو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اسلام کے علاوہ کوئی شخص کوئی اور دین لائے گا تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے، اور آخرت میں بھی ایسا بندہ خسارے میں رہے گا جو اسلام سے ہٹ کر کوئی دین لائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ جس کو اسلام کہتا ہے اور اسی کو اپنا دین کہہ رہا ہے، وہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ دین ہے؟ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ دین؟ چونکہ ہر مسجد والے یہی کہتے ہیں جو کچھ ہم پیش کر رہے ہیں یہی اصل دین ہے۔ ہر جگہ آپ کو یہی سننے کو ملے گا، ہم سچے ہیں، ہم حق پر ہیں، اور ہماری دعوت ہی اصل دین کی دعوت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جس نہج پر تربیت کی، وہ اصل نہج ہے جو صحیح معنوں میں دین کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ اور 24 گھنٹے کوئی بھی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، اس لیے کسی بھی ایک صحابی کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا علم نہیں ہے۔ کوئی مسجد میں ہے تو گھر میں نہیں ہے، کوئی گھر میں ہے میدان جہاد میں نہیں ہے، کوئی میدان جہاد میں ہے سفر میں ساتھ نہیں ہے۔
تو آپ نے جو بات ظہر میں کی، عصر میں کی، تو جو اس وقت مسجد میں موجود تھے انہوں نے تو سن لی، جو مسجد میں نہیں تھے انہوں نے نہیں سنی۔ بعض صحابہ بڑے بڑے عالم تھے، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے صحابی تھے، قد کے بہت چھوٹے، دبلے پتلے، جسامت بالکل معمولی۔ جب وہ حدیبیہ صلح کے بعد اگلے سال جب مکے میں تشریف لائے اللہ کے رسول بھی، صحابہ بھی، تو کفار سامنے پہاڑی پر چڑھ کے بیٹھ کر یہ منظر دیکھتے تھے اور ہنستے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بالکل سوکھی سی پنڈلیاں، وہ ہنستے۔ اللہ کے حبیب نے کفار کو دکھانے کے لیے آپ نے فرمایا طواف کے جو پہلے 3 چکر ہیں نا، وہ ذرا سا سینہ تان کے اکڑ کے نوابوں کی طرح اور تھوڑا تیز رفتاری، یعنی تھوڑا اپنی جوانی دکھاؤ، کفر پر روب طاری ہو مسلمانوں کا، کہ ایسے نہیں بھی یہ صرف کھجوریں کھاتے ہیں اور ستو پیتے ہیں، ان میں کوئی جان مان ہے نہیں، یہ کیا لڑیں گے کیا ماریں گے۔ تو اس وقت آپ نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا یہ جو عبداللہ کی پنڈلیاں ہیں نا، پنڈلیاں، اس کی مثال اس لیے لی کہ وہ بہت ہی سوکھے تھے، جسے آپ کمزور کہتے، کہ یہ جو عبداللہ کی پنڈلیاں ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو میزان لگائے گا، اس میزان کے پلڑے اتنے بڑے اور اتنے مضبوط ہیں کہ فرمایا لو ان السماوات والارض، اگر سارے 7 آسمان اور 7 زمینیں اس پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو وہ پلڑے اتنے بڑے اور مضبوط ہیں کہ وہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا وزن اٹھا لیں گے، اور یہ ساری زمینیں اور آسمان اس میں سما جائیں گے۔ لیکن فرمایا عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کا وزن وہ ترازو نہیں اٹھا سکے، جو 7 آسمانوں کو بھی اٹھا لے گا، عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کو نہیں اٹھا سکے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ وزن عبداللہ بن مسعود کے علم کا ہے، علم کا ہے۔ اب اتنا بڑا علم ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، جمعے کا دن ہے، عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب ان کے ساتھ بیٹھے، اللہ کے رسول منبر پہ جلوہ افروز خطبہ دے رہے۔ آپ نے ایک حدیث بیان کی، خطبہ دیتے دیتے آپ نے ایک حدیث بیان کی۔ عبداللہ بن مسعود ابی بن کعب جو برابر میں بیٹھے تھے، اس نے کوہنی ماری ابی بن کعب کو اور کہا کہ یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیان فرما رہے ہیں اور جو آیت ابھی پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ کس موقع پر نازل ہوئی تھی؟ یہ خطبے کے دوران پوچھا جا رہا ہے۔ ابی بن کعب چپ رہے، کوئی جواب نہ دی۔ عبداللہ بن مسعود نے دوبارہ کوشش کی اور کہا کہ ابی، یہ جو اللہ کے رسول نے خطبے میں بھی آیت پڑھی ہے، اس کا شان نزول تمہیں پتہ ہے؟
پتہ ہے یہ کس موقع پر، اس کا پس منظر کیا ہے، کس موقع پر نازل ہوئی تھی؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر خود ہی کہنے لگے کہ مجھے تو یہ بھی پتہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس دن اللہ کے رسول نے کپڑے کس رنگ کے پہنے ہوئے تھے. اب یہ گویا ان کی ایک علم کی یہ بھی ایک دلیل کہ اتنی بات کو یاد رکھنے والے. اب اگلی بات، جب جمعہ ختم ہو گیا، خطبہ ختم ہو گیا، نماز کا سلام پھر گیا، عبداللہ بن مسعود اٹھنے لگے، ابی بن کعب نے ان کو پکڑ لیا اور ان سے کہا لم تحضر معنا الجمعہ، تو نے اے عبداللہ آج ہمارے ساتھ جمعہ نہیں پڑھا، تو ہمارے ساتھ جمعے میں شریک نہیں تھا. اس نے کہا عجیب آدمی ہے، آپ کے ساتھ ہی تو بیٹھا ہوا تھا، اور یاد کر میں نے تم سے پوچھا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول جو آیت پڑھ رہے ہیں یہ کس موقع پر نازل ہوئی تھی؟ تو نے جواب ہی کوئی نہیں دیا. انہوں نے کہا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تو نے ہمارے ساتھ جمعہ نہیں پڑھا. پھر عبداللہ بن مسعود نے کہا بات کیا ہے، کھل کے بتاؤ بات کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ خطبے کے دوران کسی سے بات کرے تو وہ گویا ایسے ہے جیسے اس نے جمعہ پڑھا ہی نہیں. اور تو بار بار مجھے ٹوک رہا تھا اور مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول جو خطبہ دے رہے ہیں، جو آیت پڑھ رہے ہیں، اس کا شان نزول کیا ہے؟ گویا تو مجھ سے بات کر رہا تھا، تیرا تو جمعہ ہی نہیں. اور عبداللہ بن مسعود جس کی پنڈلیوں کا وزن روز آخرت میزان بھی نہیں اٹھا سکے گا، اس عبداللہ کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی. یہ حدیث معلوم نہیں. اس نے کہا یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے. ابی بن کعب نے کہا بالکل. عبداللہ بن مسعود نے ابی بن کعب کو پکڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جا کر کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب خطبہ دیا، خطبے کے دوران میں نے اس سے یہ بات معلوم کی اور یہ اب یہ کہتا ہے کہ تو نے میرے ساتھ جمعہ ہی نہیں پڑھا، جبکہ جمعہ میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا. آپ نے فرمایا عبداللہ ابی ٹھیک کہہ رہا ہے، ابی ٹھیک کہہ رہا ہے. تو بات یہ معلوم ہوئی کہ بڑے سے بڑا صحابی بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس رسول اللہ کے علم کا سارا ذخیرہ موجود ہو. یہ اسے معلوم ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب دار فانی سے رخصت ہوتے ہیں، جب آپ دار فانی سے رخصت ہوتے ہیں، صحابہ کی عجیب ہی کیفیت. لوگ تو یہاں میلاد کے جلوس نکالتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. میں نے ایک کلپ سنا، کوکب اکاڑوی سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ جی وہابی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول تو اس دن فوت ہوئے تھے اور تم خوشیاں مناتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ غم تو وہ منائیں جن کے مر گئے ہیں، ہمارے نبی تو زندہ ہے. جن کے مر گئے ہیں غم تو وہ منائیں، ہمارے تو زندہ ہے. ایک صاحب نے مجھے آ کے پوچھا کہ اس کا کیا جواب. میں نے کہا ہر بات کا جواب نہیں ہوتا، پھر بھی بولے کیا جواب ہو سکتا. میں نے کہا اس سے پوچھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں ہے. چلو قبر کا لفظ نہ لے تو روضہ کہہ لے، وہ فوراً کہے گا مدینہ شریف. پھر آپ دوسرا اور آخری سوال کرو کہ قبر زندہ کو دی جاتی ہے یا فوت ہونے والوں کو دی جاتی ہے. قبر کس کی ہوتی ہے؟ زندہ شخص کی ہوتی ہے قبر یا فوت ہونے والے کی ہوتی ہے؟
فوت ہونے والی. تو گویا فوت تو آپ مان ہی رہے ہو، بس زبان پہ نہیں لا رہے. دل میں تو مان رہے ہو، زبان پہ نہیں لا رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سے بڑے صحابہ بھی سارے مسائل سے واقف نہیں ہوتے تھے. بہت ساری باتیں انہیں معلوم ہوتی تھی، بہت ساری نہیں معلوم ہوتی تھی. آپ جب دنیا سے رخصت ہو گئے، صحابہ کا بڑا عجیب منظر تھا. غم سے نڈھال مسجد نبوی بھری پڑی ہے. جیسے آپ بیٹھے ہیں اسی طرح مسجد نبوی میں سارے صحابہ جمع ہیں. برابر میں ہی آپ کا حجرہ تھا، جو حضرت عائشہ کا حجرہ تھا برابر ہی میں تھا. آپ کا جسد خاکی وہیں چارپائی پہ رکھا ہوا تھا. یمنی ایک دھاری دار سفید رنگ کی چادر تھی جو آپ کے اوپر ڈالی گئی تھی. ابوبکر صدیق بھی مسجد میں آئے تو انہوں نے بڑا عجیب منظر دیکھا کہ حضرت عمر مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں اور تلوار ان کی بے نیام ہے، اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہا نا کہ حضور فوت ہو گئے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا، میں اس کا سر قلم کر دوں گا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مسجد میں، انہوں نے یہ منظر دیکھا، حضرت عمر کا دعویٰ سنا، فوراً حجرے میں چلے گئے. جا کے دیکھا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر. انہوں نے آپ کے رخ انور سے کپڑا ہٹایا، پیشانی کا بوسہ دیا. پیشانی کا بوسہ دے کر فرمایا بس یہی موت ہے جو آپ پر آ چکی ہے، اللہ آپ پر 2 موتیں نہیں لائے گا. یعنی جو آنی تھی وہ آ چکی، اللہ دوسری موت نہیں لائے. اور آپ نے اپنی زندگی میں بھی اس کے واضح اشارے دیے، کئی موقعوں پر دی. بلکہ آخری موقع پر جب سیدہ فاطمہ الزہرا آئی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف میں دیکھا، بخار اتنا ہے کہ جسم تپ رہا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب تک اللہ کے رسول کو بخار نہیں آیا تھا میں یہ سمجھتی تھی کہ بخار دوزخ کی گرمیوں میں سے ایک گرمی ہے، دوزخ کی تپش ہے. لیکن جب اللہ کے رسول کو بخار آیا اور اتنا تیز بخار آیا کہ ہم ٹھنڈے پانی کے کئی مشکیزیں آپ پر ڈالتے تھے، پھر کہیں جا کر کے ہوش آتی اور تھوڑی دیر بعد پھر جسم وہی گرم ہو جاتا. تو میں اپنا نقطہ نظر میں نے تبدیل کر لیا کہ اگر یہ دوزخ کی گرمی ہوتی تو اللہ کے رسول کو یہ بخار کبھی نہ آتا. میں نے اپنے نظریوں کو چینج کر لیا. حضرت فاطمہ الزہرا آپ کی لگتے جگر آئی، آپ کے برابر میں تشت رکھا ہوا ہے، اس میں ٹھنڈا پانی ہے. اللہ کے رسول بار بار اس ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پر پھینکتے، اور وہ جسم کی تپش کی وجہ سے پانی جیسے چہرے کو لگتا چند ہی لمحوں میں وہ خشک ہو جاتا، جلد پہ جیسے سوکھ جاتا. آپ پھر دوبارہ پانی میں ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتے اور چہرے پر پھینکتے. حضرت فاطمہ نے دیکھا تو بے ساختہ منہ سے نکلا ہے میرے ابا کی تکلیف، یعنی گویا مجھ سے دیکھ ہی نہیں جا رہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا کرب بعد اليوم، اے میری بیٹی آج تیرے ابا کی تکلیف کا آخری دن ہے. لا کرب بعد اليوم، آپ کے آج کے بعد تیرے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہو، کوئی تکلیف. تو اللہ کے رسول نے بھی زندگی میں ایسے اشارے دیے کہ جیسے اب میں جانے والا ہوں، اور آپ چلے گئے. صدیق اکبر نے جب پیشانی کا بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد مسجد میں آئے، حضرت عمر کے غصے کی کوئی پرواہ نہیں کی، سیدھا ممبر پہ چڑھ گئے. ممبر پہ چڑھے اور لوگوں کو خطبہ دیا. لوگوں کو خطبہ دیا. اس خطبے میں آپ نے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات
جو شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اس کا معبود آج فوت ہو گیا۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اس کا معبود زندہ ہے، حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور ایسا زندہ ہے کہ اس پر کبھی موت کا اطلاق نہیں ہوتا، وہ ذات کبھی فوت ہونے والی نہیں۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ساری دنیا پر فنا کی تلوار چلے گی، باقی رہنے والی اللہ کی ذات۔ دو صحابہ کرام جلیل القدر صحابہ کرام کے دعوے سامنے آئے، دونوں متضاد دعوے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ فوت نہیں ہوئے، اگر کسی نے کہا آپ فوت ہوئے تو میں قتل کر دوں گا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے، اور دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، اور دونوں کے فضائل صحابہ کو معلوم ہے۔ صحابہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ نے حضرت عمر کے بارے میں کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کے دروازے کھلے ہوتے تو عمر ضرور پیغمبر ہوتا۔ ازواج مطہرات امہات المؤمنین کہتی ہیں کہ عمر عجیب آدمی ہے کہ قرآن اترتا ہمارے گھر میں ہے لیکن اکثر اترتا عمر کی چاہت کے مطابق، اترتا عمر کی چاہت کے مطابق۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پہ فرمایا تھا عمر اتنا بہادر آدمی ہے اور اتنا مضبوط ایمان والا ہے، جس راستے پر چل نکلتا ہے ابلیس وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے، اتنا جلیل القدر۔ ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، رسول اللہ نے فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، کوئی کرتا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، اور حضرت عمر کو میں نے دیکھا وہ سر سے لے کر پاؤں بھی نظر نہیں آ رہے، پورا لمبا، پورا لباس میں ڈھکے ہوئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا تعویل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ عمر کا علم ہے، جس نے سر سے پاؤں تک عمر کو ڈھانپ رکھا ہے۔ اتنے بڑے علم والا اس مسئلے میں خطا کر رہا ہے، اس مسئلے میں غلطی کر رہا ہے۔ علم اتنا ہے کہ علم نے پورا ڈھانپا ہو۔ اب صحابہ کرام کے سامنے عمر کی فضیلت بھی موجود ہے، صدیق اکبر کی فضیلت بھی موجود ہے، کہ آپ نے فرمایا دنیا میں جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا تھا میں ان سب کے بدلے دے چکا۔ ابو بکر واحد شخص ہے جس کے احسانوں کا بدلہ روز آخرت اللہ ہی سے دے گا، میں اسے بدلہ نہیں دے سکا۔ آپ نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا تھا، اللہ اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول یہ جو آسمان کے دامن میں ستارے ہیں، بعض محدثین کا اس روایت پر کلام ہے، یہ جو ستارے ہیں آسمان کے دامن میں، کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ اس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنی آسمان کے دامن میں ستارے ہیں؟ اور آپ فرماتی ہیں سوال تو میں نے کر دیا، لیکن جواب بھی میرے ذہن میں جو میں نے سوچا تھا کہ اب اللہ کے رسول سے جب یہ پوچھوں گی اور آپ اس کا جواب دیں گے تو میرے باپ ابو بکر کا نام لیں گے، یہ بھی میں نے دل میں خود ہی سوچ لی۔ لیکن جب میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے تو آپ نے فرمایا وہ عمر بن خطاب ہے
جس کے دامن میں اتنی نیکیاں ہیں جتنی آسمان کے دامن میں ستارے ہیں۔ پھر فرماتی ہیں میں نے حیران ہو کر پوچھا این حسنات ابی بکر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ گویا یہ تو بڑا پیمانہ ہے، ابو بکر کی نیکیاں کہاں؟ آپ نے فرمایا عائشہ تو بھی کمال کرتی ہے، ابو بکر کی نیکیوں کا پوچھتی ہے اور پیمانہ بناتی ہے آسمان کے ستاروں کو۔ ابو بکر کی ساری زندگی کی نیکیاں انما جمیع حسنات عمر، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب دونوں کی فضیلتیں سامنے موجود ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا اور صحابہ کو یہ سب معلوم ہے، آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازہ کسی نہ کسی مخصوص نیکی کے ساتھ مخصوص ہے۔ بعض نماز جو زیادہ پڑھتے ہیں نفل وغیرہ ان کے لیے دروازہ رکھا ہے، بعض جو روزے زیادہ رکھتے ہیں ان کے لیے دروازہ رکھتا ہے، بعض جو سخاوت زیادہ کرتے ہیں ان کے لیے دروازہ رکھا ہے۔ اور قیامت والے دن ان اوصاف کے جو لوگ آئیں گے تو اس صفت کے حاملین کے لیے جو دروازہ مقرر کیا گیا ہے وہ اس کو آواز دے گا کہ اے فلاں میرے اندر سے داخل ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول کیا کوئی دنیا میں ایسا بھی شخص ہے جسے جنت کے 8 دروازے آواز دیں؟ 8 دروازے اس کو بلائیں، یعنی ایسا بھی کوئی خوش نصیب ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں انت منہم یا صدیق، اے صدیق تو انہی میں سے ہے جس کو جنت کے 8 دروازے آواز دیں۔ اب صحابہ کے سامنے یہ دونوں کے فضائل، عمر کے فضائل، صدیق اکبر کے فضائل دونوں کے معلوم ہیں اور دونوں کے دعوے مختلف ہیں۔ عمر کہتا ہے اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے، صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ کے رسول فوت ہو گئے۔ اب صحابہ کرام کس کی بات کو مانتے ہیں اور کس کی بات کو نہیں مانتے ہیں، اور جس کی بات کو مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں، اور جس کی بات کو رد کرتے ہیں تو کیوں رد کرتے ہیں؟ یہ ہے بات اصل سوچنے والی۔ حضرت عمر نے جب دعویٰ کیا تو دلیل کوئی نہیں دی، کوئی بھی دلیل ساتھ نہیں دی، بس دعویٰ کیا۔ ابو بکر صدیق جب منبر پر کھڑے ہوئے، انہوں نے جب دعویٰ کیا، دعوے کے ساتھ انہوں نے دلیل دی۔ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں، آپ بھی ایک پیغمبر ہیں، دنیا میں آنے والے دیگر انبیاء کی طرح۔ کیا آپ اگر دنیا سے چلے جائیں یا قتل کر دیے جائیں کیا تم دین سے منحرف ہو جاؤ گے، دین سے پلٹ جاؤ گے؟ دوسری دلیل دی کہ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں کہتا ہے انک میت وانہم میتون، اے حبیب آپ بھی مرنے والے ہیں، دنیا سے جانے والے ہیں، اور یہ کافر جو دن رات آپ کی موت کی دعائیں کرتے ہیں یہ بھی تو جانے والے ہیں، یہ کب تک رہیں گے؟ تیسری دلیل دیتے ہوئے فرمایا افإن مت فهم الخالدون، اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے حبیب اگر آپ فوت ہو جائیں تو یہ کافر کب تک رہیں گے، یہ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ انہوں نے بھی تو مرنا ہے۔ چوتھی دلیل دیتے ہوئے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری دنیا فنا ہونے والی ہے اور باقی رہنے والی اللہ رب العالمین کی ذات۔ اب جب صدیق اکبر کے یہ دلائل سامنے آ گئے، سارے صحابہ نے انہوں نے ایسے محسوس کیا جیسے یہ قرآن کی آیات اتری ہی اب ہے۔ حضرت عمر کی بھی سمجھ میں آ گئی، بغیر حیل حجت کے انہوں نے اپنی تلوار فوراً نیام میں ڈال دی، گویا انہوں نے بھی مان لیا کہ میری غلطی ہے اور اللہ کے رسول واقعی فوت ہو چکے ہیں۔ بات کیسے مانی گئی؟
دلیل کے ساتھ۔ صدیق اکبر نے جب دلائل دیے، آپ کے رخصت ہونے کے بعد صحابہ کرام کی زندگی میں دوسرا بڑا اختلاف پیدا ہوا۔ وہ اختلاف یہ ہوا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے، دفن کہاں کیا جائے۔ صحابہ کے 3 گروہ کھڑے ہوئے۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ آپ کو مکہ میں دفن کیا جائے چونکہ وہ آپ کا آبائی علاقہ ہے۔ انصار کہتے تھے نہیں، اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میرا اب جینا مرنا سب کچھ تمہارے ساتھ ہے۔ ہجرت کے بعد آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، لہٰذا آپ کو مدینے میں دفن کیا جائے۔ تیسرا گروہ کھڑا ہوا، انہوں نے کہا نہیں، انبیاء کی کثیر تعداد، زیادہ انبیاء بیت المقدس کے آس پاس دفن ہیں، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہیں دفن کیا جائے۔ کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو رہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا لوگو، جس ہستی کی وفات پر اور تدفین پر تمہیں اختلاف ہے، ان کا ایک فرمان مجھے یاد ہے، آپ نے فرمایا تھا پیغمبر وہی دفن ہوتا ہے جہاں اس کی وفات ہو، جہاں اس کی وفات ہو۔ لہٰذا یہ جتنے صحابہ تھے سب نے اپنی اپنی بات کو واپس لے لی اور یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو مدینے میں دفن کیا جائے، اور مدینے میں بھی حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کیا جائے، چونکہ آپ کی وفات وہی واقع ہوئی ہے۔ اور لہٰذا یہ جو آج روضہ جہاں ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ، وہاں دفن کیا گیا۔ پہلا جو فیصلہ کیا گیا قرآن کے مطابق، اور دوسرا جو فیصلہ کیا گیا حدیث رسول کے مطابق۔ یہ 2 بنیادی ماخذ ہیں اسلام کے۔ ہمارے ہاں جو دوسرے 2 ماخذ ہیں، جس کو ہم اسلام کے 4 ماخذ کہتے ہیں، قرآن، حدیث، پھر اس کے بعد یہ اجماع، اور پھر قیاس۔ یہ جو دوسرے ماخذ ہیں 2، وہ ان 2 ماخذوں کے تابع ہیں، وہ اس کے تابع ہیں، اس کے تحت ہیں، الگ سے ان کی کوئی حیثیت نہیں، قرآن و سنت کے خلاف ان کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے تابع۔ اب ہمارے یہاں ایک مخصوص طبقہ ہے جن کا پورا مسلک یہ ہے، میں نام نہیں لے رہا، پورا مسلک یہ ہے کہ سب سے پہلے مسئلہ قرآن میں تلاش کرو، اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر حدیث میں دیکھو۔ یہ شرط نہ اللہ نے لگائی ہے، نہ اللہ کے رسول نے لگائی۔ حجت کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے قرآن میں اور حدیث میں کوئی فرق نہیں، قرآن میں اور حدیث میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں، قرآن میں الفاظ کے لحاظ سے فرق اتنا ہے، قرآن بات بھی اللہ کی ہے اور الفاظ بھی اللہ کے ہیں، بات بھی اللہ کی ہے، الفاظ بھی اللہ کے ہیں۔ حدیث بات اللہ کی ہے اور الفاظ، اس کو بیان کرنے کی جو ترتیب اور تزیین و آرائش لفظوں کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ باقی سند کے لحاظ سے، دلیل کے لحاظ سے آپ اس کے پابند نہیں ہیں کہ پہلے آپ کو اگر حدیث سوال سنتے ہی حدیث ذہن میں آئی ہے تو آپ اس کو روکے رکھیں، پہلے قرآن کی کوئی آیت تلاش کریں۔ یہ اسلامی مزاج ہی نہیں، یہ مقلدین نے یہ بات خام خواہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی ہے کہ پہلے قرآن پھر حدیث۔ اسی لیے جب کہا جاتا ہے نا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کہتے ہیں دیکھو قرآن میں آیا، ویزا قرآن بھی، قرآن تیرے اوپر اترا ہے، قرآن کن پر اترا ہے؟ نبی کریم پر، اور انہوں نے کہا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے اس آیت کا یہ مطلب ہی نہیں جو تو نے لیا۔ اللہ کے رسول سے تو زیادہ قرآن کو سمجھتا ہے۔ پہلے قرآن، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، پہلے قرآن پہلے ہی حدیث۔ سوال سنتے ہی میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں۔ کسی محلے میں، کسی علاقے میں ایک عورت تھی
کہ اس علاقے میں جو بھی عورتیں فوت ہوتی تھیں وہ ان کو غسل دیتی تھی، وہ غاسلہ کہلاتی تھی، ان کو غسل دیتی تھی۔ تو ایک دن ایک عورت فوت ہو گئی محلے میں، تو اس عورت کے پاس لوگ گئے کہ آپ آئیں اور فلاں شخص کی بیوی فوت ہو گئی ہے، آپ آ کے غسل دیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تو حالت حیض میں ہوں اور مجھے یہ مسئلہ بھی معلوم نہیں ہے کہ آیا حیض والی عورت دوسری کسی میت کو نہلا سکتی ہے یا نہیں نہلا سکتی۔ اب ایک دوسرے سے لوگ مسئلہ پوچھیں، اس سے کوئی کہے دے سکتی ہے، اب اس سے پوچھے دلیل کیا ہے تو بولے بس دے سکتی ہے، دلیل کیا؟ کوئی پوچھے تو بولے نہیں دے سکتی، دلیل کیا ہے؟ بس اس لیے کہ وہ ناپاک ہے نہیں دے سکتی۔ بڑے پریشان، اسی کشمکش میں ظہر کا وقت آ گیا، میت پڑی ہوئی ہے گھر میں، غسل دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ مسجد میں امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ ظہر کے وقت میں تشریف لائے، بڑے جلیل القدر، ثور سے کے ساتھ، بڑے جلیل القدر صحابی تھے یہ، تابعی بھی نہیں، تبع تابعین میں سے تھے۔ یہ تشریف لائے، اور تشریف لائے تو لوگوں نے پوچھا کہ امام صاحب ہم بڑے پریشان ہیں، محلے میں عورت فوت ہو گئی ہے، ایک غسل دینے والی عورت ہے، وہ حالت حیض میں ہے، وہ غسل نہیں دے سکتی، وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے پہلے مسئلہ بتاؤ، اگر میں دے سکتی ہوں تو دیتی ہوں، تو آپ مسئلہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا اسے بولو غسل دے، کیوں نہیں دیتی؟ تو انہوں نے کہا دلیل، کہنے لگے دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی وہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول وضو کر کے آئے اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، وضو کر کے آئے، اور حضرت عائشہ تھوڑی فاصلے پر کھڑی تھی، اور حضرت عائشہ کے پاس جائے نماز رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ یہ جائے نماز مجھے اٹھا دو، جائے نماز مجھے اٹھا دو۔ تو حضرت عائشہ نے فوراً کہا یا رسول اللہ میں تو حالت حیض میں ہوں، گویا نماز کی جو جائے نماز ہے، کپڑا ہے، یہ تو پاک ہے، اور پاک کپڑے پر نماز پڑھی جاتی ہے، میں تو ناپاکی کی حالت میں ہوں، میں کہ کیسے کپڑا آپ کو اٹھا کے دوں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ اٹھا کے دے، ان حیضہ کہ لیست فی یدک، حیض کو تیرے ہاتھوں میں نہیں لگا ہوا، اٹھا کے دے کپڑا۔ حضرت عائشہ نے جائے نماز اٹھا دی۔ امام ابو ثور، اب یہ حدیث ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، امام ابو ثور نے حدیث کو وہ فوری طور پر حدیث کی دلیل ذہن میں آئی وہی سنا دی۔ یہ کوئی اسلام نے ہمیں مکلف نہیں کیا کہ پہلے قرآن میں ڈھونڈو پھر حدیث میں ڈھونڈو، اس طرح کا کوئی معیار اللہ رب العالمین نے مقرر نہیں فرمایا۔ اور پھر دیکھیے عورتیں حالت حیض میں گھر میں آٹا نہیں گوندتی، کیا ہے گوندتی، یہ تو نہیں وہ ہفتہ 10 دن ان کی چھٹی ہو جاتی ہے، آٹا گوندتی ہے، سالن بناتی ہے، روٹی پکاتی ہے انہی ہاتھوں سے، پھر وہ خود کھاتی بھی انہی ہاتھوں سے، اور ہم بھی اسی ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی کھاتی ہیں۔ اگر وہ ناپاک ہیں اور ان کے ہاتھ لگانے سے چیزیں ناپاک ہو جاتی ہیں تو پھر آٹا بھی ناپاک ہے، روٹی بھی ناپاک ہے، پھر ہم بھی 10 دن ناپاک کی روٹیاں کھاتے ہیں۔ ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کچھ مسئلے لوگوں نے خود ذہنوں میں ڈالے ہوئے اپنے طور، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، بات وہی ہونی چاہیے جو دلیل کے ساتھ، اور دلیل قرآن و سنت کا نام ہے، دلیل قرآن و سنت کا نام ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز دلیل نہیں۔ ان دو چیزوں سے جو ثابت ہے وہ دین ہے، اور جو ان سے باہر ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، چاہے ساری دنیا کہے کہ یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی اچھی باتیں ہونا الگ بات ہے، دین ہونا الگ بات ہے۔ دیکھیے زمزم اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ اچھی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص دل میں مراد رکھ کر اس زمزم کو ایک سانس میں جتنا پی سکتا ہے
دل میں کوئی مراد رکھ کر، مثلا آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، آپ نے دل میں مراد رکھ لی اللہ مجھے بیٹا دے دے، میں یہ زمزم پی رہا ہوں، مجھے بیٹا دے دے مثال کے طور پر، اور آپ نے ایک ہی سانس میں جتنا پی سکتے تھے زمزم کو آپ نے پی لیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس کی وہ مراد پوری کر دیتا ہے۔ یہ زمزم کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے، وہ مراد اللہ پوری کر دیتا ہے۔ اب پاکستان میں گوجرانوالہ میں اگر یہاں کسی کی دودھ کی دکان ہو اور وہ منرل واٹر ہی بالٹی بھر کے اس دودھ میں ڈالے تو آپ کیا بولو گے، یہ بے ایمان ہے شخص یا ایماندار؟ اگر وہی دکان سعودی عرب میں ہو، اگرچہ وہاں کھلا دودھ بیچنے کی اجازت نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں کہ وہاں آپ ٹب بھر کے بیٹھے ہوں اور بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ زمزم ہی سے اور باقی زمزم پانی کی بالٹی بھر کے دودھ میں آ کے ڈالے تو وہ بے ایمان ہے یا انتہائی نیک آدمی ہے؟ نیک کون کہہ رہا ہے؟ اچھا بچہ نیک، یہ گجر نہیں ہے نا، اس کو پتہ نہیں، وہ بھی بے ایمان ہے، حالانکہ اس نے زمزم میں دودھ میں اچھی چیز ملائی ہے یا بری چیز ملائی ہے؟ اچھی چیز ملائی۔ اب یہ لوگ اکثر دلیل دیتے ہیں میاں ٹھیک ہے یہ ملاوٹ ہے مگر دین میں ہم نے کوئی بری چیز تو نہیں ملائی نا۔ اب کھانے کے اوپر ہم نے سورہ اخلاص ہی پڑھی ہے نا، فاتحہ پڑھی ہے، سورہ یاسین پڑھی جس کو ختم شریف کہتے ہیں، سورہ ملک پڑھی ہے، ہم نے کوئی کسی کو گالی تو نہیں دی، برا کام تو نہیں کیا۔ اگر اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھا ہے تو یار اللہ کے حبیب پر درود ہی پڑھا ہے نا، کوئی گناہ تو نہیں کیا، کام تو اچھا ہے نا۔ اچھے اور برے کا بتائے گا کون؟ دلیل سے پتا چلے گا کہ یہ کام اچھا ہے یا برا۔ فی نفس ہی اس کا اچھا ہونا اس کو اچھا نہیں کرے گا، فی نفس ہی کسی کام کا اچھا ہونا، جیسے فی نفس ہی زمزم اچھا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اسے پانی میں ڈال کے بیچ رہا ہے، دودھ میں ڈال کے اسے بیچ رہا ہے تو وہ شخص بے ایمانی کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ بے شک بظاہر اچھا کام ہے، ممکن ہے اس کی دکان کا جو دودھ پیے ہو سکتا ہے زمزم کی برکت سے اللہ اس کی بھی مرادیں پوری کر دے، لیکن وہ بے ایمان ہے جس نے پانی ڈالا۔ گویا دودھ میں زمزم ملاؤ یا گوجرانوالہ کا پانی ملاؤ، دونوں ایک برابر ہیں اور دونوں بے ایمان، دونوں ملاوٹ کرنے والے، اور دونوں کے لیے آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، کوئی آپ نے استثناء نہیں دیا کسی خاص بندے کو، جس نے بھی ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے بھائی دین کو سمجھیے، اور یہ جو پوچھنے کا سوال کرنے کا جو مزاج ہے نا، یہ صرف آپ کو الحمدللہ الحمدللہ اہل حدیث کے پاس ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا۔ لوگ تو آپ دوسروں کی مسجد میں آپ جا کے دیکھو اور آپ ان کے کسی بڑے عالم سے آپ سوال کر کے دیکھو، آپ پوچھ کے دیکھو، آپ کے سوال کرتے ہی وہ سمجھ جائے گا کہ یہ اہل حدیثوں کی مسجد سے آیا ہے بندہ، یا ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ گستاخ ہے، علماء سے پوچھتا ہے۔ ارے علماء سے نہیں پوچھیں گے تو کیا جوہلاء سے پوچھیں گے؟ یہ اس کی اتنی جرت، اتنے بڑے عالم سے سوال کر، حضرت نے جو کہہ دیا ہے کافی ہے، حضرت سے پوچھ رہا ہے دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل مانگنے کا مزاج صرف اہل حدیث کا، اور اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا احسان ہے۔ اور یہ اللہ اکبر، صحابہ کرام میں چھوٹی چھوٹی بات، حضرت عمر نے لوگوں کو درس دیا، مسجد نبوی درس دیا، اور درس میں فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آج کل کی عورتیں، یعنی اس دور میں کہ میں نے سنا ہے آج کل عورتیں جو ہیں وہ اپنا حق مہر بہت زیادہ مانگنے لگی ہیں، بہت زیادہ مقرر کرنے لگی ہیں،
اور پھر انہوں نے کوئی ایک فیگر مقرر کیا. وہ فیگر حدیث میں ذکر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے ایک مقدار مقرر کی کہ اس مقدار سے زیادہ اگر کسی نے مہر باندھا تو ہم وہ بیت المال میں جمع کر لیں گے، یعنی ضبط کر لیں گے. اس سے زیادہ بیت المال، جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے شرعی مہر جی کیا ہے جی 32.5 روپے. یہ کس شریعت میں ہے کسی کو بھی پتہ نہیں، خود اس مولوی کو بھی پتہ نہیں جس نے کہا یہ شرعی مہر ہے کہ یہ 32.5 روپے آئے کہاں سے. حضرت عمر نے کہا کہ یہ مقدار ہے، اس سے اوپر اگر کسی نے مہر باندھا تو ہم اسے بیت المال میں جمع کریں. درس ختم ہو گیا، لوگ اٹھنے لگے، کچھ چلے بھی گئے. حضرت خولہ بنت ثعلبہ جو اس وقت کافی بوڑھی ہو چکی تھی، یہ کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کا یہ فیصلہ قرآن کے خلاف ہے، آپ کا یہ فیصلہ قرآن کے خلاف. حضرت عمر نے کہا کیسے قرآن کے خلاف؟ تو انہوں نے کہا اللہ تو قرآن میں کہتا ہے اگر مہر میں تمہارا خزانہ بقنطار، اگر خزانہ بھی مقرر ہو جائے تو فرمایا وہ بھی اس کو ادا کرو. تو خزانہ کوئی 25 یا 32 روپے پر تو نہیں بولا جاتا، تو خزانہ تو پھر خزانہ ہوتا ہے. اللہ تو ہمیں خزانہ دینے پر راضی ہے، اور امیر المومنین آپ ہمیں 32 اور 25 روپے پہ روک رہے ہیں. آپ کا یہ فتویٰ قرآن کے خلاف ہے. حضرت عمر نے لوگوں سے کہا فٹافٹ جو لوگ باہر نکلے ان کو بلاؤ. سارے لوگ آ گئے اور اب آپ نے 2 کام کیے. ایک تو دیکھو اپنی غلطی کا اعتراف. عالم سب سے بڑا وہی ہوتا ہے کہ بھری مجلس میں بھی اگر کوئی بچہ بھی دلیل کے ساتھ اس کی بات کو غلط قرار کر دے تو وہ سب کے سامنے کہے یہ میری غلطی. حضرت عمر نے بھری مجلس میں تسلیم کیا کہ میرا یہ فتویٰ واقعی غلط تھا. اور دوسرا اس بڑھیا کی آپ نے تعریف اور توثیق کی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ آپ کی اصلاح کرتا ہے تو وہ آپ کا دشمن نہیں ہے، آپ کا محسن ہے. آپ کا محسن ہے، اس نے آپ کی اصلاح کی ہے اور آپ کو غلطی سے بچایا. حضرت عمر نے کہا لوگو عمر سے تو یہ بڑھیا بھی قرآن زیادہ جانتی ہے، عمر سے تو یہ بڑھیا بھی قرآن زیادہ جانتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے اگر یہ بڑھیا نہ ہوتی تو عمر گمراہ ہو جاتا، عمر گمراہ ہو جاتا. آپ نے اپنا فتویٰ واپس لیا اور آپ نے آزاد چھوڑ دیا. اور اسی طرح جو آج تک ایک مخصوص طبقے میں سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں مشہور ہے کہ جی انہوں نے ایک وقت کی 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کر دیا تھا. مسلم شریف میں بھی روایت ہے، حضرت ابن عباس اس کے راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں اور حضرت عمر فاروق کے پہلے 2 سال تک، 2 یا 3 سال تک پہلے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک مانا جاتا تھا. رسول اللہ کے دور میں، ابو بکر صدیق کے دور میں اور حضرت عمر کے پہلے 3 یا 2 سالوں تک ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک مانا جاتا تھا. پھر حضرت عمر نے اپنے ان ابتدائی دور کے بعد ایک تعزیری حکم نافذ کیا کہ اب جو بندہ جتنی طلاقیں دے گا ہم اتنی ہی شمار کریں گے، اتنی ہی شمار کریں. حالانکہ دین صحابہ کے دور میں آخر تک مکمل ہوتا رہا یا نبی کریم کی حیات مبارکہ میں مکمل ہو چکا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ جو اللہ نے حکم نازل کیا، یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر، اور دین آپ کی حیات مبارکہ میں مکمل. اب حضرت عمر نے یہ حکم جاری کر دیا، ٹھیک ہے، حکم جاری ہو گیا. دوسرا حکم آپ نے دیا تھا جو عورت نوحہ کرے، یہ جو مرنے پر پنجاب میں اسے بین کہتے ہیں، بین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، بین کہتے ہیں. تو وہ جو عورت
نوحہ کرنے والی ہوتی تھی، بین کرنے والی، حضرت عمر نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دو، اسے قتل کر دو۔ تیسرا حکم آپ نے یہ دیا کہ جو لونڈی، جو اسلام کا حکم ہے کہ جو جہاد میں عورتیں پکڑی جاتی اور وہ امیر کے پاس جمع ہوتی، امیر انہیں تقسیم کرتا تو وہ لونڈی جس کے حصے میں آتی اس شخص پر وہ لونڈی حلال ہوتی، اور وہ شخص اس کے ساتھ بیوی والا معاملہ بھی کر سکتا تھا بغیر کسی نکاح کے۔ اور یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی چلی آئی، ابو بکر صدیق کے وقت میں بھی چلتی رہی، اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی چلتی رہی۔ پھر انہوں نے کیا کیا، حضرت عمر نے یہ پابندی لگا دی کہ اب جس کی بھی لونڈی ہے یا تو وہ اس سے بیوی والا کام نہ کرے، اور اگر بیوی والا کام رکھنا چاہتا ہے تو اس سے نکاح کرے، نکاح کے بغیر نہیں کر سکتا۔ یہ 3 کام تھے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اغاثۃ اللہفان، آج بھی موجود ہے، مارکیٹ میں موجود ہے، اغاثۃ اللہفان۔ اس میں حضرت عمر کی یہ 3 باتیں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، اور 3 باتیں لانے کے بعد ان 3 باتوں سے حضرت عمر کا رجوع لائے کہ حضرت عمر ساری زندگی ان 3 باتوں پر پچھتاتے رہے، کاش میں 3 طلاق، ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 شمار نہ کرتا، کاش میں نوحہ کرنے والیوں کو قتل نہ کرواتا، کاش میں لونڈیوں کے ساتھ نکاح کو لازم قرار نہ دیتا۔ مجھے بتائیے، اگر کوئی حاکم وقت کوئی اچھا کام کرتا ہے، اچھا کام کرنا، حاکم وقت ہو یا عام آدمی ہو، اچھا کام کرتا ہے، اچھا کام کرنے کے بعد اسے اس پر پچھتاوا ہونا چاہیے یا خوشی ہونی چاہیے؟ اور حضرت عمر پچھتا رہے، اور پچھتانے کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے بھول ہوئی ہے۔ تو ہمیشہ دین کے ساتھ دلیل لازم و ملزوم ہے، جب تک وہ بات دلیل سے ثابت نہیں ہوتی تب تک وہ دین کہلانے کا حق نہیں رکھتی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں درس دے رہے تھے، ایک صحابی نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو آ کر کے شکایت کر دی۔ شکایت یہ کی کہ میں ابھی مسجد میں گیا اور فلاں بندہ درس دے رہا تھا، ابی بن کعب، اور انہوں نے ایک حدیث بیان کی کہ جب 2 بندے میاں بیوی آپس میں ملیں اور ملنے کے بعد اگر دخول ہو یا نہ ہو، جب 2 ملیں انزال ہو یا نہ ہو، تو وہ ایسے ملے، دخول بھی نہیں ہوا، انزال بھی نہیں ہوا، تو اس پر غسل لازم ہے۔ وہ آ کر کے حضرت عمر کو کہنے لگا کہ میں نے پھر ان سے پوچھا دلیل، تو انہوں نے اپنے کسی چچا کا حوالہ دیا جو کہ صحابی ہے، کہ میں نے فلاں چچا تھے، ان سے میں نے مسئلہ سنایا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ اب وہ حضرت عمر کی عدالت میں ان کی پیشی ہو گئی، بلایا گیا، کہا کہ تو یہ مسئلہ بیان کر رہا تھا، تیرے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنے چچا سے سنا۔ کہ دین تیرے چچا کا ہے؟ دین تیرے چچا کا ہے، یہ دلیل ہے کہ میں نے اپنے چچا سے سنا؟ آپ بتا کیسے غسل کر سکتے؟ غسل کی لازمی ہونے کی آپ نے کیا دلیل، کیا ہے تیرے پاس؟ آپ نے صحابہ کا اجتماع بلایا، سارے صحابہ کو جمع کر لیا۔ اب کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی میاں بیوی سے ملے، انزال ہو یا نہ ہو، اگر دخول ہو گیا تو غسل فرض ہے، اگر دخول نہیں ہوا غسل فرض نہیں ہے، اور اگر دخول نہیں ہوا، انزال ہوا تو بھی غسل فرض ہے، اور دونوں میں سے کچھ نہیں ہوا تو غسل فرض نہیں ہوا۔ دلیل پوچھتے ہیں، کسی کو معلوم؟ حضرت عمر نے سوچ سوچ کے اپنا قاصد بھیجا کہ جاؤ حضرت عائشہ کا دروازہ حضرت عائشہ کا پہلے بھیجا اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس، چونکہ وہ بھی ام المومنین تھی، ان کا دروازہ کھٹکاؤ اور ان سے پوچھو کہ اس مسئلے میں اللہ کے رسول کی طرف سے تمہارے پاس کوئی حل ہے؟ صحابہ موجود ہیں اور کچھ کہتے ہیں غسل کرے
کچھ کہتے ہیں نہ کرے۔ ارے جب ایک امتی جو کہ صحابی نہیں ہے اس کا فتویٰ تم نے دین بنا لیا ہے، حضرت عمر صحابہ کے فتوے کو دین نہیں مان رہے، بیٹی کے گھر پہ قاصد بھیجا ہمیں رسول اللہ کا مسئلہ بتاؤ، اس لیے کہ دین رسول اللہ کی پیروی کا نام ہے، کسی صحابی کے فتوے کا نام نہیں ہے۔ یہ بنیادی بات۔ حضرت حفصہ کے دروازہ کھٹکایا، پوچھا ہے مسئلہ، انہوں نے کہا میرے پاس اس معاملے میں اللہ کے رسول کا کوئی فرمان موجود نہیں ہے، تم عائشہ کے پاس جاؤ۔ وہ بندہ پھر عمر کے پاس کہ آپ کی بیٹی نے یہ جواب دیا، آپ نے پھر حضرت عائشہ کے پاس بھیجا۔ اچھا اب آپ دیکھو صحابہ کی ایمانداری دیکھو، حضرت عمر نے حفصہ کے پاس بھیجا، حفصہ نے حضرت عائشہ کا نام لیا، لیکن چونکہ حضرت عمر نے عائشہ کے پاس نہیں بھیجا تھا تو وہ حضرت حفصہ کے کہنے سے عائشہ کے پاس نہیں جاتا، فوراً عمر کے پاس کہ آپ کی بیٹی نے یہ جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اب عائشہ کے پاس جاؤ، وہ حضرت عائشہ کے دروازے پر آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول کا فرمان میرے پاس موجود ہے۔ آپ نے فرمایا جب دونوں کی شرم گاہیں باہم ایک ہو جائیں، انزال ہو یا نہ ہو، غسل فرض۔ حضرت عمر نے سارے صحابہ کرام کو یہ مسئلہ سمجھا دیا، لیکن پہلے تحقیق کی، اور تحقیق کہاں جا کر ختم ہوئی؟ اللہ کے رسول کے فرمان پر۔ یہ آج فیصلہ کر کے اٹھو، دین یا تو قرآن ہے یا اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ تیسری کسی کا فتویٰ، کسی کا قول، کسی کی رائے، کسی کی زندگی، کسی کی بڑی داڑھی، کسی کی بڑی تسبیح کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ دین کے اندر اگر حیثیت ہے تو یا تو اللہ کے قرآن کو یا پھر نبی کے فرمان کو۔ میرے خیال ہے آج کی گفتگو سے اگر آپ اتنی بات آج اگر آپ سمجھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں میرا سفر کرنا، کراچی سے یہاں آنا، بالکل اس کی قیمت وصول ہو گئی۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات پر جو بھی آپ لوگوں کا طریقہ کار ہے وہ اگر آپ کوئی سوالات ہوں آپ کے تو آپ بے شک کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی آپ لوگوں کا طریقہ کار ہے جو آپ ہمیشہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کے لیے میرا خیال ہے تواضع کا بھی اچھا انتظام ہے۔ اور آج میں بھی دیکھوں گا، پھر کراچی والوں کو بتاؤں گا کہ گوجرانوالہ میں تو ایسا ہوتا ہے، تم یہاں ایسا کیوں نہیں کرتے۔ یہ اس میں سوال ہے؟ اچھا ایک جو نا وہ جواب دے گا اس کو ایک لفافہ۔ ماشاءاللہ، یہ راز ہے کہ اس میں کیا ہے؟ پاکستانی کرنسی۔ نماز کی زبانی نیت اور وضو والا ذرا۔ یہ ہیٹر وغیرہ چل رہے ہیں کیا؟ ہیٹر تو بند کر دو یار، کم از کم لوگوں کی ہیٹ، ویسے تو وہابیوں کی ہیٹ ویسے ہی بہت ہوتی ہے، ہیٹر کی ضرورت ہی نہیں، ہیٹر بند کر دیں آپ۔ جی اچھا، یہ سوال مجھ سے ابھی کسی نے کرنے ہیں یا بس پبلک سے سوال کرنے؟ نماز کے لیے جو نیت کی جاتی ہے نہیں، میں پہلے میرے سوال کا جواب دینا کہ اب سوالات مجھ سے ہوں گے یا پبلک سے سوال؟ اچھا، پہلی پبلک سے ہوں گی، پھر اس کے بعد پبلک کو موقع دیا جائے گا آپ سے کریں۔ اچھا ٹھیک ٹھیک۔ احباب گرامی، ہماری نشست کا ایک حصہ مکمل ہوا، دوسرا حصہ سوال و جواب کا ہے جو شیخ محترم نے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اسی میں سے ہی آپ احباب کی خدمت میں 12 سوال رکھے جائیں گے۔ جس صاحب کو جواب آتا ہو وہ صرف اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرے گا، شیخ محترم انتخاب کر کے اس سے سوال کا جواب پوچھیں گے، اور جواب مائک پہ آ کر دینا ہے تاکہ پبلک کو بھی اس جواب کا پتہ چل سکے۔ اور ایک بات کا خیال کرنا ہے، جب سوال ہو رہا ہو کسی کے کام میں جواب نہیں بتانا،
بس جس کو جواب آتا ہے وہ صاحب اپنا دایاں ہاتھ کر دیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کس صحابی کی تلوار بے نیام تھی اور کس وجہ سے تھی؟ یہ بزرگ جو پہلی صف میں بیٹھے، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے انتقال فرما گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو گئے اور اپنی تلوار نیام سے باہر نکال کر کہنے لگے کہ اگر کسی نے بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اس کا سر کاٹ دوں گا، سر نہیں پھاڑوں گا، قتل کر دوں گا۔ اچھا دیکھیے، میں یہ بھی عرض کروں کہ نہیں، جواب مکمل ہے۔ سوال یہ تھا کہ وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے اپنی تلوار نیام سے نکال لی؟ اس کا صرف اتنا جواب ہے، حضرت عمر فاروق، بس تاکہ وقت بھی بچے اور آپ کا ناشتہ ٹھنڈا بھی نہ ہو۔ جی یہ اچھا، اس میں جیسے رکھے ہوئے ہیں یہ اسی طرح ترتیب سے دیے جائیں یا ان میں فرق ہے؟ ٹھیک، بسم اللہ، جزاکم اللہ۔ سوال نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کس صحابی نے آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کیا الفاظ کہے، اور صحابہ کو کن دلیلوں کے ساتھ سمجھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے؟ یہ ہری شرٹ والے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت ابوبکر صدیق تھے اور انہوں نے پیشانی پہ بوسہ دے کے تو باہر گئے تھے، اور انہوں نے خطبے کے بعد یہ کہا تھا کہ اے لوگوں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ ابھی اس دنیا میں نہیں رہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ بھی زندہ ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، شاباش، مبارک ہو بیٹا انعام جیتنے کی۔ سوال نمبر 3، قیامت کے دن ترازو میں کس صحابی کی پنڈلیوں کا وزن اس ترازو سے بھارا ہوگا اور اصل میں وہ وزن کس چیز کا ہو؟ جی ویسے جن کو میں کھڑا کر رہا ہوں یہ میرے بالکل بھی واقف نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ صحابی عبداللہ بن مسعود تھے اور علم کی وجہ سے اس کا وزن ہے۔ شاباش شاباش، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، مبارک ہو۔ سوال نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بیوی نے آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیوں کا سوال کیا اور ان کے دل میں کیا جواب تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا جواب دیا؟ دائیں طرف والے بابا آئے ہیں تو چلو بائیں طرف والے بھی آ جائیں۔ سب دو آ گئے ہیں یا دو جمع ہو گئے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ نے یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، جزاک اور اللہ۔ ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ میرے ابو کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کی ستاروں کی نیکیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، لیکن پھر فرمایا بس ٹھیک ہے، جواب مکمل ہے، السلام علیکم۔ لیکن ستاروں کی نیکیاں نہیں ہوتی ہیں،
ٹھیک ہے، دیکھیں نا، اگر اپنا جواب لمبا کرو گے تو اس میں غلطیاں بھی آئیں گی، اس لیے مختصر بتا کر جان چھڑاؤ۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال نمبر 5، خطبہ جمعہ کے درمیان کون سا صحابی کس صحابی کو گولی مار رہا تھا اور کس وجہ سے مار رہا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت ابی بن کعب کو کون مار رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، بس ٹھیک ہے، آپ نے صحابی کا نام بتایا، کافی، جزاک اللہ، بہت شکریہ بیٹا، مبارک ہو۔ سوال نمبر 6، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کن فیصلوں سے پچھتاتے رہے؟ جی، وعلیکم السلام۔ ایک نشست میں 3 طلاق والا فیصلہ اور لونڈی کو جو ہے وہ پابند کرنا کہ اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے، اور جو ہے اپنا شادی کے موقع پر جو دیا جاتا ہے حق مہر کے بارے میں کہ حق مہر جو ہے اس کی مقدار مقرر کی۔ ان کا نام بھی عمر ہے۔ جی جی، پیچھے والے، جی، تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا۔ اس میں مجھے لگتا ہے کھلے پیسے نہیں ہیں، ورنہ میں کچھ کاٹ کے 2 سوالوں کے آپ کو دے دیتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عمر نے 3 فتووں سے رجوع کیا تھا، ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 کہنا، نوحہ کرنے والی عورتوں کو قتل کرنا، اور جو لونڈیوں کے ساتھ نکاح کی وہ پابندی۔ جزاک اللہ، مبارک ہو۔ وعلیکم السلام۔ سوال نمبر 7، قرآن اور حدیث میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قرآن اور حدیث میں بنیادی فرق، قرآن کلام بھی اللہ کا ہے اور الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اور حدیث کلام اللہ کا بیان اللہ کا ہے اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ٹھیک، جزاک اللہ، مبارک ہو، بہت شکریہ۔ سوال نمبر 8، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں کیا خواب دیکھا اور اس کی تعبیر آپ نے کیا فرمائی؟ آپ تو پہلے ہو چکے ہیں۔ دوبارہ دے دیں موقع، انعام نہیں ملا نا۔ اچھا، انعام نہیں ملا، آ جائیں، آپ آ جائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو خواب دیکھا کہ انہوں نے کرتے پہنے ہیں مختلف سائز کے مطابق، کسی کا پنڈلی کا، کسی کا، تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کا جو کپڑا ہے وہ پیروں تک لٹک رہا ہے، تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ اس کی تعبیر فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان ہے، علم۔ پہلے سوال میں بھی غلطی تھی، اب بھی غلطی ہے، تو کیا خیال ہے؟ اگر انتظامیہ اجازت دے تو ان کی کوشش پر دے دیا جائے، ہیں؟ آ جائیں، بسم اللہ، مبارک۔
سوال نمبر ویسے آپ اگر محدثین کے دور میں ہوتے نا تو ضعیف راوی کہلاتے ہیں. جی سوال نمبر 9. خطبہ جمعہ کے درمیان کیا ایک دوسرے سے بات کرنا جائز ہے کہ نہیں، اس کی دلیل بھی پیش کریں. یاد ہے؟ کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ آتے کسی سے بات کرنا یہ جائز نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے خطبہ کے دوران. اچھا ایک منٹ آپ بھی کھڑے رہو. آپ بیٹا آپ دونوں کے اگر آدھے آدھے جواب صحیح ہوئے تو یہ اسی طرح لفافہ دونوں کا ہوگا. جی خطبے کے درمیان بات کرنا جائز نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خطبے کے درمیان بات کی اس نے جمعہ نہیں پڑھا. وہ حدیث سناؤ نا. نہیں اردو میں بتاؤ. کیا خیال ہے؟ ویسے اتنی بات تو خیر ٹھیک ہے کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا، یہ بھی ایک دلیل ہے. میرا خیال ہے ان دونوں کو ایک لفافہ بسم اللہ اور آدھا ان کو دینا کھلے کرا کے. چل سوال نمبر 10. وفات پانے والی عورت کا غسل کس وجہ سے روکا گیا اور اس کا حل کس امام صاحب نے بتایا، کس دلیل کے ساتھ؟ آپ پہلے ہو گئے ہیں نا. ہاں تو سارے لفافے تو نہیں نا. سندھی ٹوپی والے جی. یہ سندھی تو نہیں ہے کہ سندھی ہے؟ اچھا محراب تو ویسے ہے سندھی ٹوپی والے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس عورت کے حیض کی وجہ سے غسل روکا گیا تھا کہ وہ عورت حائضہ تھی، اور اس مسئلے کا حل امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ. سوری نہیں، امام ثور. چل ٹھیک. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ، مبارک ہو. یہ لیجیے. اگر ٹائم ہو تھوڑی سی تلاوت سنا دیں آخر میں. بس ہوں سنگ بھی سکھ کہتے ہوں انشاءاللہ. ٹھیک. سوال نمبر 11. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے وقت صحابہ کے کتنے گروہ تھے اور ان کی کیا کیا رائے تھی، اور کس صحابی کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حجرہ میں ہی ایسے ہیں سیدھا. السلام علیکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صحابہ کرام کے 3 گروہ ہوئے، اور تینوں گروہوں میں سے ایک گروہ نے انتخاب کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جو ہے وہ دفن کیا جائے، اور دوسرے گروہ نے انتخاب کیا کہ زیادہ جو نبی ہیں انبیاء ہیں وہ یعنی کہ فلسطین وہ مسجد اقصیٰ کے پاس والی جگہ پہ ہیں. تو تیسرا جو گروہ تھا انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا مہاجر وہ انصار کے ساتھ کہ آپ کا سینہ کرنا ہمارے ساتھ ہے. تو جو دلیل جو تھی وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جہاں پہ نبی فوت ہوتے ہیں وہیں پر ان کو مدفون کیا جائے. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. مبارک ہو.
बराबर 12। औरतों के हक महर के बारे में किस सहाबी के फतवे की तस्हीह की गई और इसकी तस्हीह करने वाली औरत का क्या नाम? सवाल क्या था? मैंने सवाल नहीं सुना। हक महर के मुताल्लिक़ किस सहाबी के फतवे की तस्हीह की गई और इस फतवे की तस्हीह करने वाली औरत का क्या नाम? बुजुर्ग जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये फतवा आया था कि औरतों का हक महर मुकर्रर होना चाहिए, और जिस सहाबिया ने इस फतवे का रद्द किया था उनका नाम खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। दलील कुरान से। जज़ाकल्लाह, मुबारक हो। वालेकुम, मुबारक हो। ठीक है, जा नहीं रहे, क्या बात है। ये लीजिए। अच्छा, बैठ भी वहीं गए कि कहीं मैं ना उठ के भाग जाऊं। ये 2 सवाल जो ना सीरत के बारे में। बोले आइंदा से इंशाअल्लाह हमारे 2 सवाल जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में हुआ करेंगे। तो आज से हम आगाज़ करते हैं। ये सवाल बच्चों से है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का क्या नाम था और आपकी वालिदा का क्या नाम था? अच्छा, बच्चों में उम्र की कोई कैद है? किस उम्र का बच्चा? उम्र की कोई कैद है? नहीं। ये छोटा बच्चा जी। शाबाश, शाबाश, माशाअल्लाह, मुबारक हो। दूसरा सवाल भी ये छोटे बच्चों से है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई का नाम क्या था? वालेकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल वाले दिन पैदा हुए तो आपकी दाई का नाम था दाई या सोमवार वाले दिन। चलो, जवाब दुरुस्त। जज़ाकल्लाह। अच्छा, वैसे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है और काफ़ी दिलचस्प प्रोग्राम है। मेरा इंतज़ामिया को एक मशवरा है, तजवीज़ है, अगर वो पसंद आए तो उसको कीजिएगा कि ये जिस तरह आप हर अतवार को कर रहे हैं ना, तो फिर साल में एक तकरीब रखें और उस तकरीब में ना इन्हीं लोगों में फिर पूरा अंदाज़ी करके जो लोग इनाम जीत रहे हैं, साल बाद आपकी मस्जिद में एक रिकॉर्ड होना चाहिए और जो आज 12 लोग सही जवाब देकर इनाम ले गए हैं ना, इनके नामों का इंदराज होना चाहिए। और साल बाद इसी दिन एक थोड़ा उसको बड़े पैमाने पर कह लें, एक तकरीब हो और उसमें कम अज़ कम 3 टिकट उम्रे के निकाले जाए। तो ये बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है और इंशाअल्लाह जो लोग फिर वो जो 3 टिकट उम्रे के निकाले जाएं
وہ خطیب کی پسند پہ نہ نکالے جائیں، وہ قرآن اندازی پر نکالے جائیں، پھر یعنی وہ فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں کہ اللہ کس کو بلانا چاہ رہا ہے، بس یہ ایک میری تجویز ہے، اگر پاس آئے تو ایسا بھی بہرحال گجرانوالہ والے ایسا کر سکتے ہیں ماشاءاللہ، خاص کر اس سوسائٹی والے کو۔ جی آخری سوال ہمارا نماز کے ترجمے کے بارے میں ہوتا ہے، اس سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ انشاءاللہ آئندہ جو اتوار آ رہا ہے ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں فضیلت الشیخ محترم جناب غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی، انشاءاللہ وہ درس قرآن ارشاد فرمائیں گے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اسی طرح جو تشریف لائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو اب کوئی بچہ آئے اور تمام احباب کو جو نماز ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھا دے۔ یعنی کسی کو بلانا ہے، میں نے بلانا ہے یا بچے خود کوئی آئے گا؟ تو کوئی ہاتھ کھڑا کر ہی نہیں رہا۔ بنیادی نماز وہ پڑھائے گا، کیا کرے گا؟ آپ اللہم باعث بینی اور سورۃ الفاتحہ۔ چلو آ جاؤ، آ جاؤ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پڑھیں بیٹا دعا استفتاح اور سورۃ الفاتحہ پڑھیں ترجمے کے ساتھ۔ ہاں میرے کان میں نہیں، اس میں بولو۔ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب طرح کی تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کو صلوات ہو ہیں جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو اپنا فضل کرم کرتا رہا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے جن پر تو غصہ آتا، نہ ہی گمراہ ہو کے۔ آمین۔ اے اللہ قبول فرما۔ اچھا، آپ نے پہلی آیت کے جواب میں کہا، ترجمہ پڑھا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کو سزاوار ہیں جو تمام جہان کا رب۔ اس سزاوار کا کیا مطلب ہے؟ ترجمے والے قرآن پہ لکھا وہاں سے پڑھا۔ اچھا، ویسے میری گزارش ہے جو استاد صاحب بچوں کو پڑھاتے ہیں نا، ترجمے میں جو لفظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ وہی لفظ ہی یاد کروائیں، اس سے آسان کوئی لفظ ہو، یعنی سزاوار کا مطلب اس کو لائق ہے، اس کو زیبا ہے۔ اب بچے کو پتہ ہی نہیں سزاوار کا مطلب کیا ہے، طوطے کی طرح رٹا ہوا ہے، تو آپ وہاں بتائیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اسے آپ آسان کر کے تاکہ بچے کے دماغ میں بھی بیٹھے۔ آپ اس کے مکلف نہیں کہ جو لفظ ترجمے والے نے لکھے، اب ترجمہ انڈیا میں مطلب آج سے 100 سال پہلے کسی نے کیا، اب اس وقت اردو بھی بڑی عجیب قسم کی ہوتی تھی، لکھنؤ کی اردو، دہلی کی اردو اور پرانی اردو آپ دیکھو تو آج کل ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس ٹرینڈ کو چینج کریں اور استاد جو ہے وہ اپنے الفاظ میں اس کو سلیس کر کے بچوں کو یاد کریں۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ انعام دینا ہے ان کو، یہ تو ہے ہی ایک بچہ بس۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، مبارک۔ اور دوسرا، یہ اکثر میں نے دیکھا ہے اللہ کی ذات کے لیے لوگ، بلکہ خطیب حضرات بھی میں نے دیکھا، وہ اللہ کا ادب اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں کے والد صاحب آ رہے ہیں، اگر ہم بولیں وہ آ رہا ہے، والد صاحب اس کا آ رہا ہے، تو یہ اس کو برا لگے گا کہ میرے والد کا ادب نہیں کیا۔ اور اللہ کو بھی وہ اسی طرح ادب کرتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اللہ فرماتے ہیں, اللہ فرمائیں گے. اللہ کا ادب وحدت میں ہے, جمع میں اللہ کا ادب ہی نہیں. اللہ آپ ہمیں بخش دیجئے گا. یہ اللہ تو ہمارا رب ہے, تو ہی ہمیں بخش. اس تو میں جو مزہ ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں آپ دیکھو, اللہم انت ربی, اللہ تو ہی تو میرا رب ہے. اللہم انت ربی وانا عبد, اور میں ہی تیرا بندہ ہوں. تو اللہ کے لیے تو سب سے بڑا ادب ہے. اور اس میں یہ جو فرماتے ہیں نا, اس میں وہ تثلیث کی بو آتی ہے. جیسے عیسائی 3 خدا مانتے ہیں, گویا ہمارے بھی کوئی 2-3 ہیں, ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے ادب یہ ہے کہ اس کو بالکل وحدت کے ساتھ اکیلا کر کے پکارو. جی جی تو شیخ صاحب دلیل جو ہے وہ تو سبھی کے پاس ہے, تمام مسالک کے لوگ ہیں ان کے پاس دلیل تو ہے. بعض لوگوں نے قرآن پاک کی آیات سے غلط تعبیرات کر کے تو دلیل بنائی ہوئی ہے. بعض لوگوں نے من گھڑت حدیث, ضعیف حدیث, موضوع حدیث کو اپنی مسلک کی تائید کے اندر دلائل بنائے. شیخ صاحب اس کا کیا حال ہے کہ لوگوں تک اصل دین پہنچ جائے کہ قرآن پاک کی آیت ہے, اس کا یہ معنی بنتا نہیں؟ دیکھیں نا, وہ دلیل تو پھر نہ ہوئی نا جب آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا کہ وہ بندہ قرآن تو پڑھ رہا ہے لیکن مطلب غلط کر رہا ہے. تو گویا آپ کو پتہ چل گیا نا کہ یہ دلیل نہیں ہے. قرآن کا غلط مطلب تو دلیل نہیں ہے. قرآن کا وہی مطلب دلیل ہے جو قرآن کا بنتا ہے. دلیل سبوں کے پاس ہے یہ نہیں ہے, دعویٰ سب کرتے ہیں. دلیل سچی ہونا تب دلیل کہلائے گا. جیسے میں مثال دوں آپ کو چھوٹی سی. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکا دیا. کنویں میں دھکا دینے کے بعد وہ باپ کے پاس آئے اور باپ کے سامنے انہوں نے ایک دعویٰ کیا. دعویٰ کیا کیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا, یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. اب یہ دعویٰ ان کا سچا تھا یا جھوٹا تھا؟ جھوٹا تھا. اب وہ سارے 11 بھائی جو ہیں وہ سارے ابا کو دلیل دی. پہلی دلیل یہ دی کہ وہ سارے روتے ہوئے ہیں تاکہ ابا کو ہم اعتبار دے سکیں کہ اگر ہمارے بھائی کو بھیڑیے نے نہ کھایا ہوتا تو ہم کیوں روتے. تو گویا ان کا رونا انہوں نے بطور دلیل کے پیش کیا. دوسری دلیل یہ دی کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا لائے, اس کرتے پہ خون کے چھینٹے ڈالے اور وہ آ کر کے ابا کے سامنے پیش کیے کہ دیکھو یوسف کو بھیڑیا کھا گیا, یہ اس کا کرتا ہے, اس کو خون بھی لگا ہوا ہے اور یہ یوسف کا خون ہے. اب مجھے بتائیے ان کا رونا اور ان کا خون آلود کرتا پیش کرنا یہ سچا تھا یا جھوٹا تھا؟ اب انہوں نے بطور دلیل کے پیش کیا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر پیش کی جانے والی دلیل دلیل نہیں ہوتی. دلیل وہی ہوتی ہے جو سچی ہو, جھوٹی بات دلیل نہیں ہوتی. تو لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے بھی یقین نہیں کیا اور ساری عمر روتے رہے, ساری عمر روتے رہے. اور انہوں نے کہا کہ میں اس انما اشکو بثی و حزنی اللہ, میں اپنا سارا درد دل علیم بذات الصدور کے حوالے کرتا ہوں اور گویا تمہاری باتوں پہ تو مجھے یقین نہیں ہے. اب وہی سارا معاملہ کرے گا. پھر حضرت یوسف بڑا ہو گیا, جوان ہو گیا, مصر کا بادشاہ بن گیا. یوسف کے بھائی وہاں سے غلہ لے کر آ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان بھی لیا, ان کو اپنا کرتا بھی دیا. اب ہزاروں میلوں کے فاصلے پر یعقوب علیہ السلام نابینا ہیں اور گھر والوں کو کہہ رہے ہیں یار اگر تم مجھے پاگل یا یوسف کی محبت میں دیوانہ نہ سمجھو تو میں آج تمہیں بڑی سچی بات بتاتا ہوں
इन्नी लाजिद रीहा यूसुफ, आज तो मुझे मेरे यूसुफ की खुशबू आ रही। तो ज़रूरी नहीं कि जो कुछ पेश किया जाए वो दलील हो, आप उसे परखो। मैं कहूँ कि जी जो टोपी मैंने पहनी हुई है ये 5 लाख रुपए की है, आप मानोगे? नहीं मानोगे ना। अब अगर मैंने 5 लाख दावा किया है तो इसको साबित करना मेरा काम है। अब आप मुझसे दलील मांगोगे कि जी कारी साहब ज़रा टोपी तो दिखाओ, इसमें धागा भी आम धागा है और मन का जो लगा हुआ है वो भी आम मोती है, कुछ सोने का मोती नहीं लगा हुआ है, तो इस किस तरह 5 लाख की ये हो गई है। अब वो साबित करना मेरा काम। अगर मैं साबित ना कर सका तो आप में से हर एक कहेगा मौलवी साहब का दावा झूठा है। तो दलील तो सारे देते हैं, लेकिन दलील सच्ची नहीं होती। जब सच्ची नहीं है तो वो दलील नहीं है, तो उसको परखना आसान। जी जी, आपने बोला है कि अल्लाह के लिए वाहिद का सीगा इस्तेमाल करना है। जी, हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में तो अपने लिए नहनु कद्दरना इन्ना अंज़लना के सीगे बोलते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने ये कहा कि हमें बोलना चाहिए वाहिद का सीगा। अल्लाह खुद तो, अब हमें कहा कि तुम अगर गैरुल्लाह की कसम खाओगे तो शिरक है। अल्लाह को देखो कुरान भरा पड़ा हुआ है, कहीं तीन की कसम, ये इंजीर की कसम, कोहतूर की कसम, कहीं रसूलुल्लाह सल्लम की उम्र की कसम, कहीं शहर मक्का की कसम। अल्लाह ताला ने कसम, ये सब गैरुल्लाह है। अल्लाह क्या करता है ये दलील नहीं है, हमें क्या हुक्म है अल्लाह की तरफ से वो दलील। अल्लाह तो मर्जी का मालिक है, वो खुद भी जैसा भी चाहे कहे। अल्लाह ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अल्लाह को जमा के सीगे के साथ मुखातिब किया, ये दलील थी। रसूलुल्लाह ने अल्लाह को कभी जमा के सीगे के साथ मुखातब नहीं किया कि ऐ अल्लाह तुम हमारे रब हो, ऐसा कभी नहीं, तू हमारा रब है। तो इसमें जो तौहीद की जो झलक आती है वो वहदत में ही आती है। जी, हनफी फ़र्क करते हैं, अहले हदीस फ़र्क नहीं करते। हम सुन्नत और हदीस में कोई फ़र्क नहीं करते, और सुन्नत भी हदीस है और हदीस भी सुन्नत है। हनफी ये फ़र्क करते हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लम ने कुछ करने को कहा या बताया या किया और वो मुस्तकिल आपने किया तो वो तो बोले सुन्नत बन गई, और जो एक आध दफ़ा आपने कह दिया तो बस वो बोले हदीस है। ये हनफी फ़र्क करते हैं। हम ये कहते हैं अल्लाह के रसूल ने ज़िंदगी में एक दफ़ा भी अगर अमल किया है ना और फिर उम्मत को उससे मना नहीं किया तो वो उम्मत सारी ज़िंदगी भी कर सकती है। अगर आपने मना नहीं किया, मना कर दिया तो फिर दूसरी बात। जी जनाब, के बारे में भी बाहर का सीगा इस्तेमाल किया जाएगा, वो तो इंसान है ना, इंसानों का अदब तो आप उसी तरह करें जिस तरह हम आपस में करते हैं। जी, ठीक, सवाल आ गया जी। सवाल है इनका कि रसूलुल्लाह सल्लम से क्या कोई ऐसी हदीस है कि सर पे टोपी रख कर नमाज पढ़ो? ऐसी कोई हदीस नहीं है, और ऐसी भी कोई हदीस नहीं है कि टोपी उतार कर नमाज पढ़ो। रसूलुल्लाह सल्लम से सर से मुताल्लिक कोई भी हुक्म मौजूद नहीं है। आपने सहाबा से इतना कहा अल्लाह ताला तुम पर वुसअत करे तो 2 कपड़ों में नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम पर तंगी करे तो 1 कपड़े में नमाज पढ़ो। वुसअत के ज़माने में भी 2 कपड़े हैं। हज़रत उमर से पूछा गया 2 कपड़ों से क्या मुराद है? उन्होंने कहा जैसे शलवार और कमीज़, कुर्ता और पजामा, यानी ऊपर की रिदा और नीचे की जो तहबंद है वो रिदा और ऊपर डालने वाली चादर, यानी 2-2 कपड़े गिने। तीसरा जो टोपी है उसको, पगड़ी को, टोपी को शुमार नहीं किया। इससे न सवाब नमाज में बढ़ता है और न उतारने से सवाब नमाज में घटता है। हज़रत जाबिर के पास सर के का कपड़ा मौजूद था, पगड़ी, उन्होंने उतार के रखी और एक कपड़े के अंदर नमाज पढ़ी उन्होंने और नंगे सर पढ़ी। बराबर में जो सहाबी बैठा था वो गुस्से में था। जब हज़रत जाबिर ने नमाज से फरागत हासिल की तो वो करीब आया, उसने कहा तेरे पास सर का कपड़ा भी रखा हुआ है, फिर भी तो एक ही कपड़े में वाहिद नमाज पढ़ता है। तो उन्होंने कहा ले युरानी मिसलो का अहमकुन, मैं तेरे जैसे अहमक को ये दिखाना चाहता था
کہ ہا قضا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اچھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ادب ہے، احترام ہے، اللہ کے دربار میں بندہ کھڑے ہو، اور ان کا ادب دیکھو، وہ چٹائی کی پرانے زمانے میں ٹوپیاں ہوتی تھی، آج کل ان کی جگہ پلاسٹک کی ٹوپیاں آ گئی ہیں۔ مسجد کے کونے میں ایک ٹوکری رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس میں وہ ٹوپیاں ہری، پیلی، نیلی، سفید وہ رکھی ہوتی ہیں، اور کوئی یہاں سے پھٹی ہوئی، کوئی یہاں سے پھٹی ہوئی۔ اب اللہ کی دربار میں یہ ٹوپی، میں شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات اکثر سنایا کرتا ہوں، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ٹوپی اگر اللہ کی دربار کا ادب ہے تو اس ٹوپی کو کبھی سسرال میں بھی تو پہن کے جاؤ نا، تو پھر دیکھو کہ ساس تمہیں کیا کہتی ہے۔ تو یہ ادب نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بیوٹی ہے، اور نہ ہی یہ خوبصورتی ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر سر ننگا رکھنا بے ادبی ہوتا نا، اگر سر ننگا رکھنا بے ادبی ہوتا تو اللہ تعالی حاجی کو اپنے گھر میں بیت اللہ میں کبھی ننگے سر نہیں بلاتا، کبھی ننگے سر نہیں بلاتا۔ تو ہر حاجی ننگے سر اللہ کی دربار میں جاتا، بلکہ ٹینڈ بھی کراتا ہے۔ تو اصل جو چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو بندے کی عاجزی انکساری پسند ہے۔ اور جہاں تک زینت کا تعلق ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو زینت میں سمجھتا ہوں ٹوپی میں اتنی زینت نہیں ہے جتنی زلفوں میں زینت ہے۔ دنیا کے جتنے بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں، اردو کے ہوں، فارسی کے ہوں، عربی کے ہوں، آپ دیکھیں کہ کسی بھی شاعر نے اپنے کسی محبوب کی ٹوپی یا پگڑی کی، مجھے نہیں لگتا کسی نے تعریف کی ہو۔ جس نے بھی تعریف کی ہے زلفوں کی تعریف کی۔ وہ کسی نے کہا نا کہ پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح، ایک محب نے محبوب سے پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح، زلفوں کو رخ پہ ڈال کے جھٹکا دیا کہ یوں۔ اس کی جو زلفیں تھی اس نے پہلے آگے منہ پہ ڈالی، گویا اس کا فیس زلفوں کے پیچھے چھپ گیا، پھر اس کو جھٹکا دیا، زلف پیچھے کی، اندر سے منہ نکالا، گویا یوں چاند نکلتا ہے۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، یہ ساجد میر صاحب نہیں ہیں، یہ میر تقی میر ہے۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سبھی ان کی زلفوں کے اسیر ہوئے۔ تو پگڑی کا اسیر تو میں نے نہیں دیکھا آج تک، سب زلفوں کے اسیر۔ جی جی فرض نماز کھڑی ہو، جی جماعت ہو رہی ہو، پیچھے سے اپنی لہذا سے سنتے ہیں، نفل پڑھنا جائز ہے ہمارے؟ نہیں جائز۔ کہ ہم اکثر فجر کی نماز میں نا سنتے ہیں، پڑھ کے کئی لوگ نماز کھڑی ہوتی ہے تو پھر پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن وہ پڑھے گا بھی تو ادا نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ لا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے، اقامت ہو جائے، فرض کھڑے ہو جائیں، تو پھر کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے اسی فرض کے، پھر کوئی نماز ہوتی ہی نہیں ہے، وہ چاہے پیچھے اکیلا پڑھے۔ جی حضرت صاحب، میں ایک گزارش آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو میرا سوال بھی ہے کہ کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات بینات ہیں، جی یہ زمانہ صحابہ کرام کے دور تک ہی محدود تھی یا یہ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ میرا ایک اپنا تقیہ خیال ہے کہ یہ جو ہم مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں اور امت محمدیہ کو ہم نے ایسے تقسیم کیا ہوا ہے، ایک دوسرے کو سچا جھوٹا ثابت کر کے ایک دوسرے مسلک سے، دوسرے لوگوں سے ہم ایک الگ سا مذہب بنایا ہوا ہے، اور ہم ان سے نفرت کرتے ہیں کہ جی کو فلاں جو ہے وہ ٹھیک نہیں، ہم ٹھیک ہیں، وہ فلاں ٹھیک نہیں، ہم ٹھیک ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو تقسیم کرنے کے سارے آپس میں محبت کریں اور صرف توحید و رسالت پہ ایمان لائیں اور اسی کا پرچار کریں اور اسی کی ترغیب دلائیں باقی لوگوں کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی، آنے والی نسلوں کو بھی، تو یہ بہتر ہوگا؟ یا پھر صرف مسالک پہ ہی ہم بس بحث کرتے رہیں گے پوری زندگی کہ یہ مسلک ٹھیک نہیں؟ ٹھیک، جزاک اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مبعوث فرمایا تو آپ پر نازل ہونے والا دین بھی قیامت تک کے لیے،
یہ نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام کے دور تک تھا. اگر ایسا ہوتا تو پھر تو اللہ تعالیٰ دوسرا رسول بھیجتا، چونکہ جب بھی کسی پیغمبر کا دور ختم ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد نیا پیغمبر بھیجتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، لہٰذا آپ پر نازل ہونے والا قرآن، آپ پر نازل ہونے والی دیگر شریعت، جو احکامات اللہ نے القاء کیے وہ سب قیامت تک کے لیے ہے، صحابہ تک محدود نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم بھی اسی قرآن کو پڑھ کر اسی سے دلیل لے رہے ہیں. دوسری بات آپ نے کہا کہ ہمیں مسلکوں کی دعوت نہیں دینی چاہیے. میں نے مسلک کی دعوت، آپ نے اگر پوری گفتگو میری سنی ہے، میں نے مسلک کی دعوت نہیں دی. میں نے کہا قرآن اور حدیث کو دلیل بنائیں. اب رہی یہ بات کہ دوسرے مسلک والے بھی اگر قرآن و حدیث کو دلیل مانیں تو پھر میرا خیال ہے ہم سارے ان کو سینے سے لگانے کو تیار ہیں. آپ کوکب اکاڑوی کو بھی لے آئیں اور وہ کہے آج سے میرا دین قرآن اور حدیث ہے، سب سے پہلے قاری خلیل اپنا سینہ کھول کر اس سے گلے ملے گا. تو الحمدللہ ایسی تو ہمارے اندر تو بیعت کا سلسلہ بھی نہیں ہے. وہ جو آپ نے کہا لوگ الگ الگ مسلکوں کی بیعت کرتے ہیں، ہمارے اندر یہ پیری مریدی اور یہ بیعت کا سلسلہ نہیں ہے. بیعت اسلام میں صرف اور صرف دو ہستیوں کی ہے، ایک پیغمبر کی اور ایک خلیفے کی. اور اصل بیعت بھی خلیفے کی ہے. پیغمبر کی بیعت بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ جس دور میں پیغمبر ہوتا ہے وہ اپنے دور میں وہی خلیفہ ہوتا ہے مسلمانوں کا. تو اصل بیعت خلیفے کی ہے. اور اگر آپ دو حصوں میں بھی تقسیم کریں تو پیغمبر اور خلیفے کے علاوہ کسی تیسرے کی بیعت نہیں. پیروں فقیروں کی، اس کی فلانے کی، کسی کی کوئی بیعت نہیں. اور ہم یہ بیعت اور یہ خرافات ہم نہ کرتے ہیں اور نہ ہی مانتے. جی جی اجتماعی دعا، اجتماعی دعا کی تو دلیل ہے، بڑی آسان ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں عید کی نماز نہیں پڑھتی انہیں بھی عید کی نماز میں جانا چاہیے. یعنی نہیں پڑھتی نماز کا مطلب وہ حالت حیض میں ہیں اور انہوں نے نماز نہیں پڑھنی اور عید کا دن آ گیا اور ان کے دن یہ ایام اسی طرح گزر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ بھی عیدگاہ میں جائیں، مصلی سے یعنی نماز سے الگ رہیں، مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں. اگر مسلمان وہاں اجتماعی دعا کرتے ہی نہیں تھے، اللہ کے رسول کرتے ہی نہیں تھے، تو عورتوں کو کس چیز میں شریک ہونے سے کہا گیا کہ نماز تو انہوں نے ویسے نہیں پڑھنی؟ فرمایا نماز سے الگ رہیں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں. اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، بخاری کی روایت ہے، ایک بندے نے بارش کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، ہمارے حوض خشک ہو گئے، چراگاہیں خشک ہو گئیں، جانور بھوک سے مر رہے ہیں، تو آپ دعا کیجئے. اللہ رب العالمین نے بارش کی دعا کی اللہ کے رسول نے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر اللہ نے اسی وقت بارش برسانی شروع کر دی. وہ جو منبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ روک کر آپ نے دعا کی، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے ہاتھ اٹھائے، سارے صحابہ نے جو مسجد میں خطبہ سننے آئے تھے سب نے آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور اللہ نے دعا قبول کی، اللہ نے بارش برسائی. پھر اگلے جمعہ وہی بندہ یا کوئی اور بندہ شکایت کرنے لگا، یا رسول اللہ ہمارے تو گھر بھی گرنے لگے، سب کوئی تباہ ہو گیا، راستے بھی بند ہو گئے، اللہ سے کہو کہ اس بارش کو روک دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، سارے صحابہ نے، یہ بخاری میں صراحت ہے، سارے صحابہ نے آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے. تو اسی کا نام اجتماع ہے. ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا کی کہ یا اللہ مدینے کی ضرورت اب پوری ہو گئی ہے، ان بادلوں کو وہاں لے جا جہاں ان کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت تو پوری ہو گئی. تو اجتماع تو حدیث سے ثابت ہے. جی فجر اور عصر کی نماز اذان کے بعد اس میں نوافل پڑھنا، اس کی کچھ فجر کے بعد نفل ویسے شریعت نے رکھے ہیں جنہیں آپ فجر کی 2 سنتیں کہتے ہیں. اذان کے بعد جی وہ اذان کے بعد ہی پڑھنی ہے نا، سنت. یعنی تہجد اذان سے پہلے ہے، فجر کی اذان کے بعد صرف فجر کی 2 رکعتیں ہیں. اور یہ 2 رکعتیں ایسی ہیں کہ آپ نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے اور پوری دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے یہ فجر کی 2 رکعتیں بہتر ہیں. فجر کی 2 رکعتیں بہتر. اور یہ 2 رکعتیں اس سے جو ہے اذان کے بعد
فرضوں سے پہلے ان 2 رکعتوں کے علاوہ نبی کریم سے کچھ بھی ثابت نہیں، نہ تحیۃ الوضو نہ تحیۃ المسجد، صرف فجر کی یہ 2 رکعتیں پڑھ لی۔ ਸਾਡੇ ਬਰੇਲੀ ਭਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਰਜ਼ਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਮੰਗਨੇ ਆ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਮੰਗਨੇ ਆ ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦੁਆ ਦੀ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ جنازہ پڑھ کے ਫਰਜ਼ਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਮੰਗਨੇ ਨਾ ਕਈਆਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੜ੍ਹ کے ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ اصل میں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی دعا کے لیے درخواست کرتا، فرضوں کے بعد روٹین نہیں تھی اللہ کے رسول کی، معمول نہیں تھا، اور فرض کے بعد دعا نماز کا لازمی حصہ نہیں ہے، سلام پہ نماز مکمل ہے، اس نماز کے اندر بھی دعائیں ہیں۔ اصل میں حنفیوں نے اس لیے بعد میں سلسلہ شروع کر دیا، ان کے بیچارے مقتدی نماز میں پڑھتے ہی کچھ نہیں ہیں، دعائیں آتی ہی نہیں ان کو، 2 سجدوں کے درمیان آپ دعائیں پڑھتے ہو، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، تو یہ حنفی پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ تو ان کی نماز میں دعائیں ہے ہی نہیں، رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں ربنا ولک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، حنفی پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ تو ان کی نماز تو دعاؤں سے خالی ہے، تو اس لیے ان بیچاروں کو پھر نماز کے بعد مانگنی پڑتی ہے کہ یار مسجد میں آئیں، آ کر 10-15 منٹ لگائیں تو کچھ تو ہو۔ تو وہ پھر جنازے میں بھی آپ دیکھو 1.5 منٹ میں جنازے، طارق جمیل نے کوئی سیاسی بندہ مرا تھا، کون تھا اس کا، طارق جمیل نے جنازہ پڑھا ہے، ہاں طارق جمیل نے جنازہ پڑھایا، وہ کلپ آج بھی موجود ہے، آپ گھڑی دیکھیں اور اس کی تکبیر تحریمہ جو جنازے کے وقت شروع کی اور سلام، آپ دیکھیں کہ کتنا ٹائم لگا، 1 منٹ سے زیادہ لگایا ہی نہیں۔ اب 1 منٹ میں کوئی جنازہ ہوتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میت کے جو حق ہے نا زندوں پر، یہ جنازہ آخری حق ہے کہ اس کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرو۔ اور اللہ کے رسول جب جنازہ پڑھتے نا، ایک دعا کو بار بار رو کر اتنی رقت کے ساتھ کہ عوف بن مالک کہتے ہیں میں جب جنازے میں پیچھے کھڑا ہوا، اللہ کے رسول ایک صحابی کا جنازہ پڑھا رہے تھے اور آپ اتنی دعائیں اس کے لیے مانگ رہے تھے کہ میں دل میں کھڑا یہ تمنا کر رہا تھا کہ کاش اس میت کی جگہ میری میت ہوتی، کہ اللہ کے رسول یہ دعائیں میرے لیے پڑھتے، یعنی اس کو یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ بندہ بخشا ہی گیا، یعنی ظاہر بات ہے اتنی دل سے۔ اور پھر کہتے ہیں دوسرا کام میں نے جنازے میں یہ کیا کہ اللہ کے رسول نے جو دعائیں کی میں نے وہ یاد کر لی، حفظت من دعائی، آپ کی دعاؤں میں سے میں نے دعا جنازے کے اندر یاد کر لی۔ گویا اللہ کے رسول جہری جنازہ پڑھا رہے تھے آواز سے، اور وہ دعائیں سن رہا ہے اور یاد کر رہا ہے۔ تو مولوی حق ادا، اس لیے پھر وہ بعد میں مانگتے ہیں، عربی والی دعائیں یاد نہیں کی، پنجابی والی دعا بعد میں مانگتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے، خلاف سنت ہے۔ جی یہ تو پورا ٹاپک ہے، پہلے بھی میرے خیال میں آیا ہوں، یہ 4-5 دفعہ وضاحت ہو چکی ہے، رات بھی پروگرام تھا وہاں بھی اچھی خاصی وضاحت ہو۔ اصل میں یہ مختصر میں بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اگر مختصر آتا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ میں بھی جانتا ہوں شیخ صاحب کو، وہ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، بہرحال وہ کہتے ہیں، اب بھی کہتے ہیں، اور ہمارے شیخ ابراہیم بھٹی صاحب ہیں، وہ بھی شیخ ناصر صاحب کی جماعت کے ہیں، وہ کہتے ہیں حرام ہے۔ مولانا ابراہیم بھٹی صاحب کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہاں، وہ انہی جماعت کے ہیں، جمعیت اہل حدیث سندھ کے۔ شیخ ناصر صاحب امیر ہیں، وہ شاید پتہ نہیں نائب امیر ہیں یا کیا ہے، تو وہ اس کو حرام کہتے ہیں۔ آپ کے گجرانوالہ کے مولانا عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مقالات نور پوری ہے، آپ اس کو پورا چیپٹر ہے اس کے اندر، انہوں نے بھی اس کو حرام قرار دیا۔ بہرحال علماء مختلف ہی ہیں، میں نے اسی لیے عرض کیا تھا مختصر بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، اس کے لیے ڈیٹیل، یہ پورا ٹاپک ہے، آپ کبھی بلاؤ اور ٹاپک ہی یہ رکھو
नकद और उधार की कीमतों में फ़र्क की शरई हैसियत, फिर घंटे पौने घंटे का बयान और इसी बात पर हो, फिर मज़ा आएगा। जी क्या रह गया? जब भी आप नमाज शुरू करेंगे पहली रकअत से करेंगे। जब भी आप नमाज शुरू करेंगे पहली रकअत से करेंगे। ये नहीं है कि आखिरी रकअत पहले पढ़ेंगे फिर पहले वाली बाद में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। जब आप इमाम के साथ मिले, अब आपने नमाज शुरू की है तो आप पहली रकअत से शुरू कर रहे हैं, बस खत्म, और उसी तरतीब से पढ़ते जाए। जी भूख लगी जी। ये एक पर्ची वाला शेख साहब इंशाल्लाह जवाब दे देंगे, उसके बाद अहबाब के लिए नाश्ते का। नमाज के लिए सिर्फ नियत के अल्फाज के बारे में कुछ इरशाद फरमाएं। देखिए, असल में ये कुछ लोगों का ये नुक्ता नज़र है कि नियत वो ज़ुबान से करते, नियत दिल के इरादे का नाम होता है। अब हदीस में आता है इन्नमल आमाल बिन्नियात, कि नियत जो है वो तमाम आमाल का दारोमदार नियत पर है, लेकिन लोगों ने सिर्फ नमाज का दारोमदार नियत पर रखा हुआ। हदीस में है तमाम आमाल का। अब मसलन अब आप नाश्ता करेंगे, ये भी एक अमल है। आप नमाज से पहले वुज़ू करते हैं, ये भी एक अमल है। अब वुज़ू से पहले भी फिर आप नियत करें, नियत करता हूँ मैं वुज़ू की, टूटी है पीतल की, पानी है खारा, मुंह मेरा मशरिक़ को, फिर विश्व। कराची में तो पानी खारा ही होता है ना भाई, तो मैं उसी हिसाब से नियत बता रहा हूँ आपको। अगर आपके गोजरावाला का मीठा पानी है तो आप इसको बदल सकते हैं कि ये असल में अब आप नाश्ता करेंगे। मुझे नहीं मालूम कि चूँकि मैं यहाँ आपके यहाँ इस प्रोग्राम में पहली दफ़ा नाश्ता करूँगा और मुझे ये राज अभी तक फाश नहीं किया गया कि इस नाश्ते में होता क्या है, और ये मुझे आज पता चलेगा कि क्या होता है। वरना उसके लिए भी आप नियत करेंगे, नियत करता हूँ मैं नाश्ते की, साथ में पराठा तला हुआ है देसी घी में, ऊपर है मक्खन, फिर साथ में साग भी है, ऊपर चाय, शुगर का मरीज़ हो, चाय पीऊँगा फीकी, फिर ये सारी चीज़ें आप नियत करके फिर आप नाश्ता शुरू करें। तो सिर्फ नमाज का दारोमदार नहीं है। मुझसे टीवी में सवाल हुआ, वहाँ भी मैंने कहा, मैंने कहा फिर आमिर लियाकत ने पूछा तो फिर बोल चैनल में क्या नियत होगी यहाँ अगर नमाज पढ़ी जाए? मैंने कहा यहाँ यही नियत होगी, नियत करता हूँ मैं नमाज की, वक्त नमाज फलां, 2 रकत नमाज फलां, ऊपर मेरे आसमान, नीचे ज़मीन, दाएं बुढ़ा बाएं जवान, ऊपर पंखा, नीचे कालीन, और ये सारी चीज़ें बता के उस इमाम के पीछे जिसने आमिर लियाकत कुर्ता पहना है, अल्लाह अकबर। अरे तो अल्लाह के बंदे, नियत दिल के इरादे का नाम है। जब आप घर से निकले तो आपने ये इरादा कर लिया कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, आपको ये भी पता ज़ोहर पढ़ने जा रहे हैं, असर पढ़ने जा रहे हैं, मगरिब पढ़ने जा रहे हैं, बस वही नियत। सुभान अल्लाह।